نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو معاشرے کے اندر اگر ہم کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ غیر مسلم بھی ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے اس لحاظ سے دین اسلام میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے۔ یہ قرآن پاک جو آیت ہے اس میں فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو کافرین کو اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بناتے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اگرچہ انشاءاللہ اس کلاس کے بعد ان اسباق کے بعد ہمارے فقہی مسائل ہیں قرآن پاک کے اندر، اس کے بھی اسباق شروع ہوں گے، لیکن یہ ضمناً آ گیا۔ فرمایا اس حوالے سے جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ مدارات اور مواسات ان کے ساتھ قائم رکھے جا سکتے ہیں۔ مدارات کا مطلب ہے ان کے ساتھ ظاہری اخلاق ہم رکھ سکتے ہیں، مواسات کا مطلب ہے کافروں کے ساتھ اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کافر بھی ہیں یعنی غیر مسلم بھی رہتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ مدارات اور مواسات رکھی جا سکتی ہیں۔ مدارات کا مطلب ہے ظاہری اخلاق ان کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے، مواسات کا مطلب ہے ظاہری ہمدردی اور معاملات کی بھی اجازت ہے۔ صرف یہ قرآن پاک کے اندر جو کہا گیا نا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، یعنی مومنوں کو چھوڑ کر ان کو ولی نہیں بنانا، ان کو دلی دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ مدارات، مواسات یعنی ظاہری ہمدردی، ظاہری اخلاق اور معاملات کی اجازت ہے۔ ہاں اس لحاظ سے ایک اور سبق ہے کہ جو مرتد ہے، جیسے ہمارے پاس قادیانی ہیں، یہ مرتد ہیں، ان کے ساتھ شریعت نے معاملات سے منع کیا ہے، ان کے ساتھ معاملات کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا اور شریعت نہیں دیتی۔ تو امید ہے آج کی اس آیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ کافروں کے ساتھ ہمارا سلوک کس طرح ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، تو وہ یہی ہے کہ کافروں کے ساتھ مدارات یعنی ظاہری اخلاق، مواسات یعنی ظاہری ہمدردی اور معاملات کی اجازت ہے۔ جو منع کیا جا رہا ہے وہ ان کے ساتھ دلی دوست یعنی ان کو دلی دوست ہم نہیں بنا سکتے مومنوں کو چھوڑ کر۔ تو یہ جو سبق تھا یہ آیت نمبر ہمارے پاس 28 تھی اور سورۃ آل عمران ہے اور پارہ نمبر 10 ہے۔ امید ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہماری قرآن فہمی اور دین فہمی میں اضافہ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔